جا رہے مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا, اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے, تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا, سب غور سے سننا, واقعہ سننا, ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے, بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے, نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا, پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی, پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی, پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی, قانون بدل گیا, سپریم کورٹ کا معاملہ, ہائی کورٹ کا معاملہ, انکم ٹیکس کا معاملہ, یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں, اس لیے کہ ہمارا یقین کسی حکومت پر نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارا یقین اللہ پر ہے. بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ بولو روزی دینے والا کون؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا, اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی, اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. لیکن نہیں مل رہا. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں, بڑے پاپڑ بیل رہے, ادھر انفلوئنس لگا رہے, ادھر جا رہے, مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا, اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے, تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا, سب غور سے سننا, واقعہ سننا, ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, بولو مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, گاؤں کا نام ہے جوفہ. بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ جوفہ. بہت دور گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, میاں بیوی ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بولو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, مطلب تھوڑا ملا نہیں ملا, کبھی بچوں نے کھایا, کبھی ماں باپ نے کھایا نہیں کھایا. ایک زمانہ گزر گیا, یہ غریبی میں ہے. ایک دن اس گھر کی عورت, وہ گھر کی جو عورت ہے نا, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کچھ کہو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے کچھ کھانے پینے کا کاروبار کا کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ جو صحابی ہے نا وہ شرمانے لگے, کہنے لگے نہ, وہاں جانا بہت بہت بڑا دربار ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں. وہ عورت کیا کہتی ہے, نہیں تم جاؤ, اگر ہمت ہو تو مانگ لینا اور نہ ہمت ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا, اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اب آپ سوچو کیسا مسئلہ ہوگا. وہ صحابی گئے, اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے, وہ چلے 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 چلے, بالکل دوپہر کا وقت, چلچلاتی گرمی, اور وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب سننا, جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, سلام کلام ہوا, گھر میں آئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے, تو بتایا اتنے دور سے آیا اور معلوم نہیں کیسا بھوکا پیاسا میں آیا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت کے واسطے آئے؟
تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، آپ کو انتظام کر دے تو اچھا ہے، اور اگر آپ تکلیف نہ اٹھانا، اگر آپ انتظام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا۔ ہم مر تو سکتے مگر اللہ رسول کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب سننا، وہ صحابی کیسے رو کے کہے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فرمایا معلوم؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بولو نا کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے، ما لی من سبیل، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم بھوکے رہتے ہوں گے، ارے کبھی کبھی تمہاری دوسری صبح ہوتی ہوگی، کبھی چوتھی صبح ہوتی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری تو کبھی کبھی ساتویں صبح بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تھے وہ کمرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ تھی۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ ارے گھر میں کچھ ہو تو ان کو دے دو۔ تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا سنا نا تم نے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اگر کچھ ہو تو دے دو نا، کچھ ہو تو دے دو نا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ ارے ڈھونڈو نا گھر میں کچھ ہوگا، ارے شاید کھجور ہو تو کھجور دے دو۔ اندر سے آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کی ایک گٹلی ہے۔ کھجور بھی نہیں ہے، بولو کھجور کی گٹلی ہے۔ اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا اللہ وہی بھیج دو۔ ساتھ میں بولنا کیا آیا؟ کھجور کی، میں نے بولنا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹلی آ گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی ہے، ایک کھجور کی گٹلی لے کر چلے جاؤ۔ اچھا سچ بتانا اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے رہنے دو تمہارے پاس ہی رہنے دو، یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی۔ ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے، یا ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے، اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی۔ وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے۔ ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے۔ اے بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی قد جاء ابی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے۔ جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے، بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں۔ جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں۔ بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا۔ کیا دیا؟ میں نے بولا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹلی۔ تو کہا ہاں۔ بچے بھی رونے لگے ابا کھجور کی گٹلی؟ ہاں۔ میرے دوستو شام کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا۔ خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا، یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی۔ میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے۔ وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سوچتی ہے میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی، میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی، نہیں کھجور کی گٹلی نہیں ہو سکتی، یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں وہ کھجور کی گٹلی کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹلی دی، اور بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا، بولو سبحان اللہ، بولو اس منہ میں، ہاں جیسے منہ میں رکھا، اے مسجد عائشہ والوں ہم کو یقین نہ آوے، ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا، ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے۔ اب
गुठली को मुंह में रखा, भाई मुंह तो छोटा होता है, अब एक तरफ से शहद निकला तो मुंह यहाँ भरने लगा, यहाँ से शहद गिरने लगा और यहाँ से दूध निकलने लगा। अरे वो हैरान हो गई कि ये गुठली में क्या हो रहा। फौरन गुठली को बाहर निकाला, गुठली वैसी की वैसी गुठली है। अरे बोलो, खजूर की गुठली वैसी की वैसी गुठली है, लेकिन मुंह में रखो तो खजूर की गुठली की एक तरफ से शहद का बहना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ से दूध का बहना शुरू हो जाए, और वो औरत कहती है अल्लाह की कसम, शहद तो मैंने पहले भी खाया था, दूध तो मैंने पहले भी पिया था, लेकिन ऐसा दूध और ऐसा शहद कभी जिंदगी में नहीं आया। बस वो बीवी तो बीवी थी, उसने थोड़ी देर में देखा कि पेट तो भर गया, फौरन अपने बच्चों को उठाया, बच्चे उठे, कहा अम्मी क्या हुआ, कहा बेटा खाना बहुत अच्छा आ गया, उठ जाओ, और अपने बच्चों के मुंह में जैसे खजूर की गुठली को रखा, अरे बच्चों के मुंह में भी दूध आने लगा, शहद आने लगा, अरे बच्चों ने खूब पिया। अब वो बीवी गई किनके पास, शोहर सो रहे, उठाया तो रोने लगे, कहने लगे नींद नहीं आ रही, भूख बड़ी परेशान कर रही है, नींद नहीं आ रही। कहती है आ गया घर में खाना, आ गया घर में, कहा आया, वो जो गुठली आप लेकर आए, कहा ली मत तस्तहज़ी माही, क्यों मजाक कर रही मेरे साथ, क्यों मजाक कर रही। कहा नहीं, वो खजूर की गुठली तो आप मुंह में रखो। बस खजूर की गुठली को मुंह में रखा, शुरू बोलो, एक तरफ से दूध, एक तरफ से शहद, इतना पिया, शोहर ने पिया, बीवी ने पिया, बच्चों ने पिया। अरे आखिर में तो ये हाल हो गया कि खजूर की गुठली को निकाले, यूं हाथ में पकड़े तो एक तरफ से शहद टपकने लगे, दूसरी तरफ से दूध टपकने लगे। अब सब हैरान हो गए, रात का सन्नाटा था, हैरान हो गए क्या हुआ। गैब से आवाज आ रही, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आ रही है, बंदो मुझ पर भरोसा किया ना, मैंने खजूर की गुठली में जन्नत की दूध की नहर को जारी कर दिया, जन्नत के शहर की नहर को जारी कर दिया। अरे कुरान करीम में लिखा है, फीहा अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जन्नत में आ जाओ, दूध की नहरें होगी, शराब की नहरें होगी, शहद की नहर होगी। गैब से अल्लाह की आवाज आई, है मेरी बंदी, तुमने और तेरे शोहर ने मुझ पर भरोसा किया, अब ने खजूर की गुठली में जन्नत के दूध की नहर और शहद की नहर को जारी कर दिया। अच्छा बताओ भाई, सबका पेट भर गया कि नहीं भर गया? अरे बोलो ना, भर गया कि नहीं? इतने प्यार से ये लोग तहज्जुद की नमाज में मशगूल हो गए, अल्लाह के सामने कैसा सारों कटा रोने लगे। और शोहर क्या कहता मालूम अपनी बीवी को, इस गुठली को कोने में रख दो, कल फिर काम आएगी। भाई कल फिर काम आएगी, भूख लगेगी तो अभी तो हम सबका पेट भरा हुआ। मेरे दोस्तों, वो घराना कैसा घराना होगा जो रात को मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रो रहा है, तहज्जुद में रो रहे। और एक जुमला तो सुनो उनका जुमला, वो शोहर जब दुआ मांगते ना तहज्जुद में, ये दुआ मांगते, अल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज कभी छूटी नहीं, लेकिन हर रात तहज्जुद पढ़ता था, सब्र करता हुआ पढ़ता था, आज तहज्जुद पढ़ता हूँ, तेरा शुक्र करता हुआ पढ़ रहा हूँ। मतलब वैसे भी तहज्जुद तो पढ़ते थे वो, कहा, लेकिन वो सब्र वाली तहज्जुद और आज शुक्र वाली तहज्जुद। चलो सो गए, फजर की नमाज हो गई, फिर उठे होंगे, जैसे उठे ना सब उठे, सब एक ही इंतजार में, लाओ क्या लाओ भाई, क्या लेकर आओ? खजूर की गुठली। वो बीवी कहती है सब्र करो, मैं जा रही हूँ, वो बहुत कोने में रखा है, वहां से मैं खजूर की गुठली लेकर आती हूँ। अरे वो बीवी गई, दौड़ती हुई वापस आई, कहा अजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा खजूर की गुठली। बोलो नहीं, कहा तो है, कहा नहीं है, लेकिन वो खजूर की गुठली नहीं है, वो तो कोई सोने का टुकड़ा बन गया है और दिन दहाड़े पूरे घर में उजाला हो रहा है। दिन में तो उजाला होता ही है घर में, लेकिन उसकी वजह से पूरा घर चमक रहा है, पूरा कमरा चमक रहा। अरे शोहर भी दौड़े, बच्चे भी दौड़े, सब हैरान हो गए। अरे वो खजूर की गुठली सामने है, हाथ रखने की हिम्मत नहीं, वो ऐसा सोने का डल्ला है। अरे सोने का डल्ला तो हमारे पास भी होता, लेकिन कभी घर नहीं चमका,
بھائی گھر چمکا، آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے، ہاں ارے بولو گھر چمکا، وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک. اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے. ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، ہم بلکہ بیوی بولتے چپ چاپ چھپا کے رکھتے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے. بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹھلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے، لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟ تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو فروخت کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی. تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے، ارے بولو لے کر. تو ہمارے نبی نے پھر بلایا ادھر آؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹھلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹھلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی اور آج کھجور کی گٹھلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا. اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے. میرے دوستو واقعہ پورا ہوا، آگے کیا کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ چلو بھائی شہد کی نہر نہ آوے، ارے چلو نہ بھائی دودھ کی نہر نہ آوے، لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کی وجہ بتا دی. برکت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی، بولو نا نبی کی، ارے پٹافٹ ہاں یا نہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے. نبی کی محبت ہے، دیکھو ہے تو آواز سے بولو ہے، اور نہیں ہے تو نہ بول دو، کیونکہ ایک بات سمجھ لینا نبی کی محبت جنت ہے. ارے بولو نا نبی کی محبت دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے. اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہوگا اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے حلال روزی اسے عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ خود کہتا ہے تو میرا بن جا. ارے بولو اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. اللہ کہتا میں تیرا بن جاؤں گا. نبی فرماتے محبت میری سینے میں اتار دے، دنیا کا قدم قدم تیرا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دہلی میں آرام کرنے والے بولو کون؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. ارے ہاں بولو نا، ہاں ہے نا بھائی. جہاں مرکز ہے، مرکز کے بالکل یوں بغل میں چلے جاؤ تو بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار ہے. ارے وہاں پر اللہ کے ولی آرام کرتے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ امیر خسرو وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ روشن چراغ وہاں آرام کر رہے. آج کل چیکنگ ہوتی معلوم، انکم ٹیکس کی چیکنگ ہوتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے تھے. کتنے؟ نہیں بلند آواز سے بول رہے کتنے؟ آج اگر اچانک اپنی بیوی کو فون کرو 5 آدمی آ رہے، ہاں ثابت اوپر نیچے معاملہ ہو جائے گا. ارے بولے نا اوپر نیچے معاملہ. وہاں روزانہ 5000 آدمی
آدمی کھانا کھاتے تھے، چیکنگ آئی، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سارے جتنے بھی آدمی تھے جو حکومت کے کام کرنے والے، خواجہ نظام الدین اولیاء بیچ میں بیٹھے، چاروں طرف سے گھیرا اور بڑی سختی کے ساتھ پوچھ رہے، روزانہ تمہارے یہاں پہ 5000 آدمی کھانا کھاتے، پیسہ کہاں سے آتا؟ حضرت خواجہ نظام الدین نے کہا بولو، تو ان کو اور غصہ آیا، اللہ تم کو ہی دیتا، ہم کو نہیں دیتا، اللہ تم کو ہی دیتا، ہم کو نہیں دیتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر سمجھایا، کون؟ پھر پڑھ کے کہا ہم کو صحیح بتاؤ پیسہ کہاں سے آتا؟ کہا ارے غصے ہوئے، قریب تھا کہ گریبان پکڑتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانا، اب میں تم کو بتاتا ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ میں یہاں سے چلنا شروع کرتا ہوں، تم میرے پاؤں کے نیچے دیکھتے جانا، جتنی زمین ہے اللہ اس کو سونا بناتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے چلنا شروع کیا، 10 قدم چلے ہوں گے، زمین نے سونا بننا شروع کیا، رک گئے، کہا اگر میں چلوں نا اتنا سونا آئے گا، لڑ کے تم یہیں پر سب ختم ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاؤں مبارک کا کمال نہیں تھا، کمال وہ دل کا تھا جس میں اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، اللہ اس کو بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، یعنی ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا، بھائی نبی کی محبت ہے۔ آج فجر کی نماز، وہ لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے جن کو ادھار میں مسجد ٹوپی دیتی ہے، اپنے پاس موبائل کا پیسہ بولو ہے، اس میں وائی فائی کی لائن جوائن کرنا ہو تو پیسہ ہے، نیٹ ورک اچھا لانا ہو تو پیسہ ہے، بڑا موبائل رکھنا ہو تو پیسہ ہے، مگر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں آنا ہو تو یونیفارم ٹوپی پلاسٹک کی پٹ آ گیا، جمعہ کی نمازوں کی پٹ اتارا گیا، کم وقت فجر میرا باپ پڑھے گا، فجر کون پڑھے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے، ہاں کہتے نبی سے محبت ہے اور فجر کی نماز، چہرے پہ داڑھی، ہمارے موبائل میں وہ جوا کھیلتا ہے جو کلبوں میں نہیں ہوتا۔ ارے میرے دوستو، سر کے بال خیروں کے طریقے پر، کپڑا خیروں کے طریقے پر، زبان خیروں کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا خیروں کے طریقے پر۔ ارے گھر میں بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، ارے گھر میں ماں کی کوئی قدر نہیں، باپ کی کوئی قدر نہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ ڈھونگ کرتے میرے دوستو، اللہ کی قسم ڈھونگ کرتے ہو، اور ڈھونگ کرنے پر روزی چھین لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی۔ بولو روزی۔ کبھی میرے کو سب پکڑے، کہتے مولانا الیکشن ہوا، کچھ معلوم آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے بہت عجیب ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بہت پہلے ہو گیا۔ کہا پہلے ہو گیا؟ میں نے کہا میرے کو تو معلوم تھا۔ کہا کو اتنا پریشان ہوا، بھائی پیپر پڑھنے لگا، ٹی وی پہ گیا، چینل پہ گیا، اس کو اتنا ووٹ ملا، اس کو اتنا ووٹ ملا، وہ پالیٹکس میں ادھر گیا، وہ پالیٹکس میں ادھر گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس آیا ہوتا میرے کو سب کی خبر تھی۔ میں کہتا آپ اندر کے آدمی ہو؟ میں نے کہا ایک دم اندر کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا ایک دم اندر کا۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا ہم کو تو 1400 سال پہلے سے معلوم ہے، ہمارے نبی پر قربان جاؤ، الیکشن آج ہوتا ہے، ریزلٹ اس وقت آؤٹ ہو گیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ الیکشن آج ہوتا ہے، ارے کبھی یو پی کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی گجرات کا ہوتا ہے، کبھی آل اوور انڈیا کا ہوتا ہے۔ ارے کہیں کانگریس پارٹی کھڑی، کہیں بی جے پی کھڑا ہو گیا، ارے کہیں پہ RSS کھڑا ہو گیا۔ ہم کہتے جس کو جو کرنا ہے کھڑے ہو، الیکشن آج ہوگا۔ ریزلٹ 1400 سال پہلے باہر آ چکا ہے۔ تو میرے کو کہتا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا حدیث میں پوچھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے کہا تھا، اور 2 جملے میں پورا الیکشن آؤٹ کر دیا۔ کتنے جملے میں؟ 2 کلمے میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم۔ یاد کر لو، آپ لوگ بھی یاد کر لو تاکہ فخر کے ساتھ بولو ہم کو پہلے سے معلوم تھا۔ بولو اعمالکم امالکم۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا، او میرے امتیوں، جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ آج حکومت کرنے والا آوے، ہم ٹی وی اٹھائے، باہر اوٹے پہ بیٹھ کے ڈسکس کرے، ہم اخبار پڑھے، بے وقوف ہے جو حکومت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حکومت پر انگلی مت اٹھا، انگلی اپنے اوپر اٹھا۔ تو نے نماز چھوڑی تو یہ حشرات دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے چہرے سے ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے نا،
نہیں ہاں یا نہ، جلدی، ٹائم کم، بولو نا، محبت کرتے تھے نا، ارے ہاں بولو جلدی، 2 منٹ کی بات ہے، بولو محبت کرتے تھے نا. کہ ایک رات ہمارے نبی جب آئے نا، کمرے میں آئے وضو کیا، مسواک کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، سو گئے. بولو سو گئے. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی سو گئی. حضرت عائشہ فرماتی تھوڑی دیر میں اٹھی، اس لیے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں اٹھی تو میں نے دیکھی کہ میرے نبی سجدے میں رو رہے ہیں. بولو میرے نبی سجدے میں. حضرت عائشہ روتے روتے کہتی ہے میں نے بہت دیر تک میرے نبی کا رونا دیکھا، پھر قریب گئی اور جا کر کہا آپ کب تک رو گے، آپ کب تک رو گے، کہیں آپ کی جان تو نہ نکل جائے، آپ کب تک رو گے، آپ کو کیا پرابلم کیا ہے، فکر کیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا، کوئی فکر نہیں. اس کی فکر ہے اللہ میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے. سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی میرے دوستو. یہ امتی، چہرہ نوچ ڈالا امتی، موبائل میں گناہ کیا امتی، ماں باپ کو نکال دیا امتی. ارے میرے دوستو بولو نا جو نماز کو چھوڑے یہ نبی کا امتی. اس لیے میرے پیاروں آج سب لوگ دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، ایک بات پکا ارادہ کرو، کرو گے انشاءاللہ، بولو کرو گے. نہیں کون کون تیار ہے؟ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، نبی کی محبت مانگتا ہوں. ساتھ میں کہہ دو نا، ایک بار کس کے کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مجتبیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کا دامن کیا ہے وہ بھی سن لو. حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا بتاؤ ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، ضرورت ہے؟ ذرا بھی نہیں. وہ تو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ارے ان کے جو تلوے نا تلوے جبرائیل آ کے چوما کرتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے نہیں. پھر بھی حضرت انس نے پوچھا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا انس قیامت تک آنے والے کو پہنچا دو، 5 وقت کی نماز پڑھو گے میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. میرے دوستو سب سے بڑی نبی کی محبت چلانا نہیں، چیخنا نہیں. نبی کی سب سے بڑی محبت اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز ہے. اور اسی میں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے. کب تک نوکر بن کے کام کرو گے؟ کب تک لوگوں کی میلوں پہ جاؤ گے؟ کب تک وہ مالکوں کی گالیاں کھاؤ گے؟ ارے 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے تو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، کب تک یہ برداشت کرو گے؟ ایک بار پکا نمازی بن جا. جو کسی اور کو سیٹ بناتا ہے وہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. لیکن ایک بار تھوڑی قربانی تو دے. کون کون تیار ہے بھائی؟ پکا ارادہ کرو بھائی، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. آج کی شام بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہم نماز میں قضا نہیں کریں گے، بولو نماز کو قضا آج عصر سے شروع کریں گے. بولو پکا وعدہ، بولو شروع کرو گے انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.